الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صدر احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کلام کیا تھا. آج ہم ابتدا ایک مرتبہ پھر ایک ورد ایک وظیفے سے کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو تو اس گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے فوراً آپ جب اسے تلاش کریں تو قرآن کریم کی یہ آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. اول آخر دروشی پڑھ لیں. جب آپ تلاش کر رہے ہوں تو یہ آیت پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو وہ گمشدہ چیز مل جائے گی. ناظرین کرام، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مفردات میں ارشاد فرماتے ہیں، محبت کا اصطلاحی معنی یہ ہے اذا ارادت، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اذا تراہ او تظنہ خیرا، اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں تو اس کے حصول کا ارادہ کرنا یہی محبت ہے. یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ کو وہ چیز اچھی لگی، کسی انسان کو دیکھا، وہ انسان آپ کو اچھا لگا، اس میں کوئی خوبی دیکھی، وہ خوبی آپ کو پسند آئی اور آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی، یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، مجھے اس کا قرب ملے، یا میں اس کے قریب ہو جاؤں یا وہ میرے قریب ہو جائے. تو یہ جو کیفیت ہے دل کی، دل کا یہ میلان، دل کی یہ رغبت، دل کا اس فرد کی طرف راغب ہونا، یہی کیفیت قلب محبت ہے. یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا، یہی تمنا ہی محبت ہے. ناظرین کرام، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے. آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کا حسن دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کے کردار کا حسن دیکھتے ہیں، اس کی گفتار کا حسن، اس کا انداز تکلم دیکھتے ہیں، اس کی کوئی خوبی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا دین آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اس کی مہمان نوازی اچھی لگتی ہے، اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، جس طرح اس نے آپ کو ٹریٹ کیا، اس کی ہاسپٹالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے. ان اچھائیوں کی بنیاد پر آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ آپ کو اس کا قرب ملے، آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، قریب ہونے کی، اس کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یہی خواہش محبت ہے، یہی تمنا محبت ہے. یعنی کسی کو دیکھنا محبت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا تو دیکھنا محبت نہیں ہے، اور دیکھ کر اس کے قریب بھی ہو گئے تو قریب ہونا بھی محبت نہیں ہے. اس کو حاصل بھی کر لیا تو حاصل کر لینا بھی محبت نہیں ہے. محبت اس حصول کی تمنا کو کہتے ہیں، حاصل کرنے کی خواہش کو کہتے ہیں، قلبی رغبت کو کہتے ہیں، قلب کا مائل ہونا، اسی کو محبت کہتے ہیں. اگر امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تعریف پر مزید غور کریں، ارادت ما تراہ او تظنہ خیرا، ارادہ کرنا اس چیز کا جسے آپ دیکھتے ہیں یا گمان کرتے ہیں. یعنی آپ کا گمان اس کے متعلق کیا ہے؟ آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اس کو اچھا گمان کرنا. آپ نے گمان کیا یہ اچھا ہے، اور پھر گمان کرنے کے بعد، اچھا سمجھنے کے بعد، پسند کرنے کے بعد یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ یہ مجھے مل جائے، یہی تمنا محبت ہے. ناظرین کرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھائی میں اچھا ہی نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اچھائی میں برائی نظر آتی ہے. کوئی چیز اچھی ہے لیکن آپ کو اچھی نہیں لگتی. اس کا دار و مدار آپ کے دل کی کیفیت پر ہے، آپ کے قلب کی کیفیت پر ہے. اب اگر آپ کا دل برا ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اچھی چیز میں بھی برائی نظر آ رہی ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کو شراب پینے کی عادت ہے، وہ شرابی ہے، وہ کسی شرابی کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے. اب چونکہ اس کے دل میں شراب کی محبت ہے، اسے شراب اچھی لگتی ہے، اسے شراب سے پیار ہے. اب دوسرے شرابی کو شراب پیتا ہوا وہ دیکھتا ہے
تو اس کے دل میں اس شرابی کی محبت اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اسے شراب سے پیار ہے۔ اب اپنی پسندیدہ چیز کسی دوسرے فرد میں جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس دوسرے فرد کی جانب رغبت پیدا ہوتی ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، وہ مائل ہوتا ہے، تو اس میلان قلب کو بھی محبت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیں امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارادۃ ما تراہ و تظنہ خیرا، کسی اچھی چیز کی طرف دل کا راغب ہونا، دل کا رغبت کرنا، یہ محبت ہے۔ لیکن شراب پینا تو اچھی چیز نہیں ہے، ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، شراب پینا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو شرابی سے محبت کر رہا ہے اس کے دل میں چونکہ شراب کی محبت رچ بس چکی ہے، اسے شراب پسند ہے، اسے شراب سے پیار ہے، وہ شراب کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب چونکہ اس کے نزدیک شراب اچھی چیز ہے، اب وہ اسے اچھا سمجھ کر ہی اس شرابی سے محبت کر رہا ہے، تو اس کے حق میں یہ محبت ہی کہلائے گی۔ چونکہ اس کا دل خراب ہو سکتا ہے، اس کا دل بیمار ہو سکتا ہے، اس کی قلبی مرض کی وجہ سے اس کو ایک بری چیز میں اچھائی نظر آ رہی ہے، لہٰذا اگر کسی کو کسی بری چیز میں اچھائی نظر آ رہی ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھ کر ہی اس برے شخص کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی محبت ہی کہیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے اگر کسی کا دل بیمار ہے، اگر کوئی روحانی طور پر مریض ہے، اگر کوئی اس کا روحانی دل بیمار ہو گیا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ روحانی امراض میں مبتلا لوگوں کو برائیوں میں اچھائیاں نظر آتی ہیں اور اچھائیوں میں برائیاں نظر آتی ہیں۔ جس طرح انسان کا اگر معدہ خراب ہو تو اس کی پسندیدہ ڈش آپ اس کے سامنے رکھ دیں، بلکہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے ابھی برطانیہ سے ہمارے ساتھ جو نوجوان آئے ہیں انہی میں سے ایک بھائی آج سے 3-4 دن قبل وہ بریانی افطار کے وقت کھا رہے ہیں اور بریانی ان کو بڑی اچھی لگی، چاول کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے بریانی کو دیکھا۔ اب جب انہوں نے بریانی کو دیکھا، انہوں نے بریانی کو چکھا، جب بریانی کو کھایا تو انہیں اچھی لگی، تو بریانی کی اچھائی دیکھ کر ان کے دل میں بریانی کی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھی ہے، اس نے اس کو کوک کیا ہے، وہ کوک بھی بہت اچھا ہے، اس نے بہت اچھا کوک کیا ہے۔ لیکن کل جب افطار کے وقت اسی بریانی کو وہ کھا رہے ہیں، چونکہ اب ان کا معدہ خراب ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بریانی بہت بری ہے، اچھی نہیں بنی، اس کو اچھا کوک نہیں کیا گیا، اچھا تیار نہیں کیا گیا۔ تو اس کو پھر بتایا جائے گا کہ بریانی بھی وہی ہے، اس کا کوک بھی وہی ہے، اس کو پکانے والا بھی وہی ہے، لیکن چونکہ تیرا معدہ خراب ہو گیا ہے، اب تیرا معدہ اچھا نہیں رہا، جب تیرا معدہ اچھا ہوگا تو اس اچھی بریانی میں تجھے اچھائی ہی نظر آئے گی، جب اس میں تو اچھائی دیکھے گا تو اس بریانی سے تجھے پیار ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی۔ اب چونکہ تیرا معدہ خراب ہے اس لیے تجھے اس اچھی چیز میں اچھائی نظر نہیں آ رہی، چونکہ تیرا معدہ برا ہو چکا ہے۔ اب جو ہی تو اس معدے کو پھر اچھا کر لے گا تو اس بریانی میں بھی تجھے اچھائی نظر آئے گی۔ این اسی طرح ناظرین کرام، جب انسان کا قلب بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، تو این ممکن ہے اس کے بیمار دل کو اچھائیوں میں برائی نظر آئے اور برائیوں میں اچھائی نظر آئے۔ اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کا دل اچھا ہو تو جس میں اچھائی نظر آئے گی انسان کو رفتہ رفتہ اس سے پیار ہو جائے گا۔ اسی لیے نیک لوگوں کے دوست نیک ہوا کرتے ہیں اور برے لوگوں کے دوست برے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اسی لیے اس بات پر بہت زور دیا کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اچھے دل والا شخص دیکھے گا، جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے، اگر اس کا اپنا دل اچھا ہے تو یہ فطرت کا تقاضا ہے جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا تو اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھائیوں کی کائنات نظر آئے گی، ساری اچھائیاں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نظر آئیں گی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اس کے دل میں نیچرلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیے ابو جہل کو حضور سے پیار کیوں نہیں ہوا، ابو لہب کو حضور سے پیار کیوں نہیں ہوا، عتبہ اور شیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیوں نہیں ہوا، حضور میں اگر اچھائیاں ہیں تو پیار کیوں نہیں ہوا؟ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے دل میں اچھائی نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے برے دل کو اچھا کر لے تو اسے ہر اچھے شخص سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہم ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، وقفے کے بعد سلسلہ کلام یہاں سے ہی جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی
محترم ناظرین، ہم وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محبت پر کلام ہو رہا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص پاک دل رکھتا ہے اور پاک دل کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے حضور سے پیار نہ ہو، اسے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو جائے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ اور یہ محبت، پیار چونکہ خود بخود ہو جاتا ہے، پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے۔ انسان کو پیار کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، پیار خود بخود ہو جاتا ہے، محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب شاید کوئی اعتراض کرے کہ اگر محبت خود بخود ہو جاتی ہے تو پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم پر، اس عنوان کے ساتھ آپ لوگ کیوں کہتے ہو کہ آپ نے ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھانا ہے؟ کیونکہ پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے، اور وہ جو خود بخود ہو جاتا ہے اس کو سکھانے کا طریقہ آپ کیوں سکھا رہے ہو؟ وہ پیار کرنے کا طریقہ کیوں سکھا رہے ہو؟ ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیار خود بخود ہو جاتا ہے، پیار کیا نہیں جاتا، لیکن پیار کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جا رہا، یہاں پر دل ٹھیک کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، دل اچھا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کسی کا دل خراب ہے، اگر کسی کے دل میں برائی ہے تو وہ برے دل والا شخص برائی میں ہی اچھائی تلاش کرے گا، اسے برائی میں ہی اچھائی نظر آئے گی۔ جس طرح وہ شرابی شخص شراب میں اچھائی دیکھ رہا ہے، اس کا دل چونکہ خراب ہے، اب اسے شراب میں بھی اچھائی نظر آ رہی ہے اگرچہ وہ برائی ہے، لہٰذا اسے شرابی سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا دل اچھا ہو جائے گا، لہٰذا ہم پیار کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ دل خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا، دل کو ٹھیک کرنے کا، اچھا کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سماعت فرما لیں۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، غیر مسلم تھے، تو اس وقت ان کے دل میں اچھائی موجود نہیں تھی، اس وقت ان کا دل اچھا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اچھا میں نے خود اس کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ اس لفظ اچھا اور برا کو سمجھ لیں، اور یہ عام فہم لفظ ہے، اس کے علاوہ اس کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز بھی ہیں جو علماء تصوف نے تصوف کی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن اس کو ہر فرد انشاءاللہ تعالی سمجھ لے گا۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بری نیت سے حاضر ہوتے ہیں، چونکہ ابھی تک ان کا دل ٹھیک نہیں تھا، ابھی تک ان کے دل میں برائی تھی، ان کا دل اچھا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، العیاذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور سیدنا فضالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں، تو فضالہ ہی ہے نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے چونکہ مستقبل کا علم دیا، علم غیب عطا فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کے دل کی کیفیت اور دل کے خیالات کو جانتے ہیں۔ فضالہ نے کہا، ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کے پاس پھر آتے ہیں، فرماتے ہیں، فضالہ تو اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ فضالہ طریقہ کار سوچ رہا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے فضالہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ کہتا ہے، کنت اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ نظر آئی۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار پڑھا، اور استغفار پڑھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فضالہ کو دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کے برے دل کو دیکھ رہے ہیں، فضالہ کے قلب میت کو دیکھ رہے ہیں، فضالہ کے قلب مرید کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فضالہ کہتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں اٹھایا، میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فضالہ کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فضالہ کے
سینے پر رکھا، جب ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھا، فسکن قلبہ، فضالہ کے قلب کی دنیا بدل گئی، فضالہ کے قلب کی دنیا بدل گئی، ایسا انقلاب پیدا ہوا، ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ فضالہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے قبل مجھے حضور سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فضالہ کے دل پر رکھا، تو فضالہ کا وہ برا دل ایسا اچھا ہو گیا، ایسا پیارا ہو گیا، ایسی خوبیوں والا ہو گیا کہ اسے پھر کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اچھائیاں نظر آنے لگی۔ فضالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی، اتنا عشق ہو گیا کہ پوری کائنات میں مجھے پھر اس کے بعد حضور سے پیارا کوئی نہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ذات اس کے بعد میری زندگی میں کوئی نہ رہی۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جب واپس لوٹتا ہوں تو ایک لڑکی تھی جو مجھے اکثر اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ فضالہ کہتے ہیں اس لڑکی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی اور کہا حلم الی الحدیث، آپ فضالہ کچھ باتیں کر لیں، آپ فضالہ کچھ کلام کر لیں، کچھ گفتگو کر لیں۔ اس لڑکی کی نیت ہمیشہ بری ہوتی تھی۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اس سے کہا کہ اب فضالہ کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، اب فضالہ بک چکا ہے دربار مصطفیٰ میں، اب فضالہ تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، اب فضالہ کو کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا، اب فضالہ عاشق ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین کرام اب غور کیجئے کہ یہ فضالہ کا دل پہلے قلب میت تھا، پہلے قلب مختوم علیہ تھا، پہلے قلب مریض تھا، پہلے دل میں برائی تھی، دل میں اچھائی نہیں تھی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ ہاتھ اٹھایا تو دل کی دنیا بدل گئی، اور جب دل کی دنیا بدلی تو فضالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں نظر آنے لگی، اور فضالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا۔ تو یقیناً پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے، لیکن دل ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اس دل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دل کو ٹھیک کرنے کے مختلف طریقے سیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کے لیے دل کو اچھا کیسے بنایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے لفظ محبت کے اصطلاحی معنی کو آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے، جسے امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس پر قرآن کی روشنی میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی ہم کلام کریں گے اور محبت کی قسموں پر بھی بیان کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ محبت کے بعد عشق پر بیان کرتے ہیں۔ عشق کیا ہے؟ علامہ ابن منظور لسان العرب میں بیان فرماتے ہیں کہ عشق کیا ہے؟ فرماتے ہیں العشق فرط الحب، محبت قلبی میلان کو کہتے ہیں، انسان کے دل کا کسی کی جانب راغب ہو جانا، رغبت کرنا، یہ محبت ہے۔ لیکن اس رغبت میں جب انسان تمام حدود سے تجاوز کرتا ہے، انسان کا دل کسی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، دل کا مائل ہو جانا، یاد رکھیے، کسی کو دیکھنا محبت نہیں ہے، اور کسی کو قریب کرنے کی کوشش کرنا بھی محبت نہیں ہے، اور کسی کو قریب کر لینا بھی محبت نہیں ہے۔ فقط وہ خواہش جو دل میں پیدا ہوتی ہے کسی کے قرب کی، اس خواہش کو محبت کہتے ہیں، اس تمنا کو محبت کہتے ہیں۔ اور جب وہ تمنا، جب وہ خواہش حدود میں ہو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب وہ تمنا حدود سے تجاوز کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یعنی جب کسی کو حاصل کرنے، کسی کا قرب حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو، خواہش پیدا ہو، کسی کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو، کسی کا قرب حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو، تو وہ تمنا کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور جب وہ تمنا حد میں ہو تو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب وہ خواہش حد سے تجاوز کر جائے، بے حد ہو جائے، تو اس خواہش کو پھر عشق کہتے ہیں۔ محبت اور عشق میں یہ فرق ہے، اور یہی عشق
ہم سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر میں اس پر تفصیلی کلام کریں گے کہ ایک صحابی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، تفصیلی کلام کریں گے۔ ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات جو آپ نے کیے ان سوالات کے بھی آپ کو جوابات دیے جائیں۔ ماضی میں جو سوالات کیے جاتے رہے اوراد اور وظائف کے حوالے سے، ناظرین کرام اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی اوراد آپ دیتے رہے ہیں وہ اوراد آپ لکھ کر دیں، تو چونکہ ہمارے پاس ناظرین یہاں پر وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے آپ تک اوراد پہنچائیں گے۔ آپ کے ای میلز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان اوراد سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے کا بھی پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ ان اوراد کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ہرڈلز آتے ہیں، ان ہرڈلز اور ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھ لیں، www.kanzulhuda.com، kanzulhuda kanzulhuda.com۔ اس پر انشاءاللہ تعالی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور باقی کلپس بھی آپ کو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ آخری لیکچرز میں ہم انشاءاللہ تفصیلی آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ اور آج کا جو ورد ہم نے سیکھا ہے وہ ورد ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اگر آپ کی کوئی چیز، قیمتی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کو جوں ہی وہ گم ہوئی اسی وقت آپ اس کو تلاش کریں گے۔ جب اسی وقت تلاش کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو انشاءاللہ تعالی فوراً وہ گمشدہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم محبت کی مختلف قسمیں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد